السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو آف دا کلاک. آج ہمیں ایک بہت ہی خاص انسان نے جوائن کی ہے جو کہ ایک کیلیگرافر ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں اور ایک بہت ہی مشہور برانڈ کے فاؤنڈر بھی ہیں، عشق ایمان. سو پلیز ویلکم محمد اویس. کیسے ہیں آپ اویس؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. کیسی رہی آپ کی اتنی خوبصورت یہ ہمارا سیٹ بھی آپ نے ڈیزائن کروایا سارا اپنے تصاویر کے ساتھ، اپنی کیلیگرافی کے ساتھ، تو کیسا تھینک یو. یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی آپ کی کیلیگرافی کے ساتھ؟ بیسیکلی یہ مجھے بچپن سے ہی اس کا شوق ہوا تھا، تو اس کو پھر میں نے اپنی فردر اسٹڈیز کے ساتھ اس کو جاری رکھا. اور جب میں نے انٹر کر لیا تو اس کے بعد مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے. تو سوسائٹی کی طرف سے تو مجھے آئی ٹی کی طرف مطلب زیادہ رجحان دیا گیا کہ آپ آئی ٹی کرو تو اس کے اندر فیوچر ہے. تو میں نے اس کو جوائن کیا، لیکن میرا اس کے اندر کوئی کیریئر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے اندر ایک کریٹیو پرسن تھا. تو پھر میں نے آئی اے سی کے اندر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے اندر ایڈمیشن لیا اور اس کو میں نے اپنی کیلیگرافی کو ٹیکسٹائل ڈیزائن کے اندر اس کو میں نے مرج کیا. تو جس کے بعد جا کے میرا یہ سمجھیں کہ برانڈ کی طرف رجحان ہوا ہے. صحیح. تو آپ نے خود کو کیسے ایکسپلور کیا کہ آپ یہ کیلیگرافی جیسی آرٹ کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی میں نے اس کی آبزرویشن، جب ہم اردو کی کتابیں پڑھتے تھے تو اس کے اندر میں نے اپنی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ کی کہ جس طرح لفظ کو پڑھتے ہیں اور وہ اس کی جس طرح کروز بنتی ہیں، تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتا تھا کہ بھئی یہ کیسے بنتی ہیں. تو وہ ایک مائنڈ میں میرے اسکیچ بنتا تھا جو پھر میرے ہاتھ کے تھرو سمجھ لیں کہ کیلیگرافی کی ایک فارم میں سامنے آیا. کہ مجھے پھر آئیڈیا ہوا کہ میں جو ہے نا ایک کیلیگرافی کا شوق رکھتا ہوں اور اس کو میں کر بھی سکتا ہوں. تو یہ کانسیپٹ کیسے آیا کہ ایک کیلیگرافی کو ہم چادروں کے اوپر، ڈفرینٹ کپڑوں کے اوپر لایا جائے اور یہ اس کو اس طرح کمرشلی پروموٹ کیا جائے؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی جو کیلیگرافی ہے اس کا زیادہ تر جو ہے نا کینوس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، لیکن میں ایک ڈیزائن کی ڈگری کر رہا تھا تو میرا ایک انٹرسٹ تھا کہ میں کس طرح اپنے شوق کو ڈیزائن کی فیلڈ کے اندر رہ کے کلودنگ کے اوپر اس کو انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میں نے اپنے تھیسس کے اندر کافی ایکسپیریمنٹ کیے. اس میں نے ڈفرینٹ سرفیسز لیں جس میں ڈفرینٹ فیبرکس ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ان کے اوپر میں نے اس کو ٹرائی کیا ڈفرینٹ میڈیمز میں. میں نے قلم دوات کے ساتھ بھی اس کو لکھا، میں نے برش کے ساتھ بھی اس کو لکھا، پھر ڈفرینٹ میڈیمز کے ساتھ لکھا. تو وہ جیسے جیسے ایک چیز سامنے آئی کہ کون سے فیبرک کے اوپر کون سا میڈیم ایکسپلور ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے نا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے جو کہ مارکیٹ کمپٹیٹیو ہے، تو اس کو پھر میں نے کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اندر کچھ سرفیسز لگی ہوئی ہیں. بیسک سے سٹارٹ اگر کریں تو یہ اس میں آرٹ کارٹ کے اوپر ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد فیبرکس کے اوپر بھی ہوا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا ایکسپیریمنٹل میرا کام تھا، جس کے بعد جو ہے نا یہ چیز سامنے آئی. پھر میں نے اس کو چادروں کے اوپر اور اس طرح شالز میں نے ڈیزائن کی. مجھے ایک بڑی کیوریوسٹی تھی کہ یہ جب کرتے ہوں گے تو یہ پھٹتا نہیں ہوگا کرتے؟ نہیں بالکل، یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ کافی اسٹرانگ فیبرک ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو ہم جس طرح بھی مطلب یوز کریں اس کے اوپر میڈیم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور اس کی تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی آپ لک چیک کریں، جس طرح اس کے اوپر شائن آتا ہے کلرز کا، آرٹ ورک کا، تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد ہی یہ چیز سامنے آئی ہے. یہ آپ نے ڈفرینٹ فیبرکس کیسے ایکسپلور کیے کہ مطلب ٹیچرز نے آپ کو کہا کہ خود ہی سے آپ کو؟ نہیں، یہ بیسیکلی ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹل ہونا ہے پہلے. جب تک آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تو تب تک آپ کسی آرٹ ورک کے آرٹ پیس جو فائنل ہوتا ہے اس کی طرف آپ بڑھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے پھر میں نے ڈفرینٹ، ہمارا جو بیسک فیبرک ہوتا ہے ٹیکسٹائل یا فیشن ڈیزائن کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہ کیلیکو ہوتا ہے. تو میں نے کیلیکو سے سٹارٹ کیا. شروع میں تو مجھے کافی سمجھ لیں کہ میں ڈس اپوائنٹ ہوا کیونکہ کیلیکو کے اوپر اس طرح کا کام جس طرح یہ مارکیٹ میں فینسی ہوتا ہے، کلرز کا جس طرح اس کے اوپر اٹھ کے یہ آتے ہیں، وہ کیلیکو کے اوپر پاسبل نہیں ہے. تو شروع میں تو پھر جب میں ایکسپیریمنٹ میں تھا اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ملی مجھے کہ یہ میں نے جو سٹارٹ لیا ہے یہ مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن فردر جب میں نے ڈفرینٹ فیبرکس کو لیا تو اس کے اندر تو پھر ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں چیزیں جس طرح نکلی ہیں. کیونکہ بڑا یونیک، ایک پہنی ہوئی بھی یہ چیز بڑی یونیک لگتی ہے کہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے. یہ چیز کلچر کو نہیں کوئی پروموٹ کرتا تھا، وہی ایک ٹرینڈ جو شروع سے چلتا آ رہا تھا. تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے بڑی، مجھے تو استھیٹکلی بڑی مزے کی لگتی ہے. تھینک یو جی.
تو آپ کو برانڈ کیسے آپ نے کہا کہ یہ اسٹارٹ کرنے ہیں؟ برانڈ کا کانسیپٹ اس طرح سے آیا کہ جب ہمارا منی تھیسس ہوا آئی اے سی کے اندر، تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگوں نے جو پروڈکٹ بنایا ہے اس کو آپ اپنے برانڈ کے نام سے لانچ کریں. تو اس وقت پھر جو میری ریسرچ تھی جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا، کیونکہ میرا کیلیگرافی کے اندر جا رہا تھا کام، اور اس کے بعد پھر میں نے جب اپنا ڈیزائن کیا آفٹر ریسرچ، تو اس کے اندر میرا عشق، جو عشق مجازی ہے یا عشق حقیقی کہہ لیں آپ، اس کا ایک مرج میرے سامنے آیا کہ میں اس کے اندر رہ کے ایک کام کر سکتا ہوں. آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک مسٹک کانسیپٹ میرے اندر کریٹ ہوا کہ میں کس طرح جو ہے نا ایبسٹریکشن کر کے اور کیلیگرافی کو مرج کر کے ایک ایسی چیز بنا سکتا ہوں جو کہ پہننے کے لائق بھی ہو، مطلب پہنے بھی جائے. ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسی باتیں لکھ دوں جس کے اوپر اعتراض ہو سوسائٹی میں. تو پھر اس لیے میں نے وہ ایک پروسیس سے میں گزرا. تو اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ جو ہے نا ہمارے جو صوفی شاعر ہیں ان کی میں نے پوئٹری لی جو کہ ہے صوفیزم سے ریلیٹڈ ہے. ان کو پھر میں نے جو ہے نا ٹیکسٹائل کے پیٹرنز لے کے، اسلامک پیٹرن ہو گئے یا جو جیومیٹری ہوتی ہے اس کے اندر میں نے رہتے ہوئے اس کو کیا ڈیزائن میرے جو فائنلائز ہوئے. تو اس کے بعد پھر میرا رجحان بڑھا کہ یہ جو ہے نا ایک برانڈ کی طرف میں جا سکتا ہوں جس کا جو ہے نا ایک یونیک مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے، جس کی ایک اسپیس ہے. تو پھر اس کا نام بھی عشق ایمان میں نے رکھا تھا، کیونکہ جو عشق ہے بیسیکلی وہ عربک لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کا میننگ ہے لو اور پیشن. تو میرا کام کے ساتھ اتنا پیشن تھا کہ میں بس کچھ سم تھنگ نیو جس کو بولتے ہیں نا وہ انٹروڈیوس کرانا چاہتا تھا. تو اس لیے پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے ہے میرا کام، تو ڈفرینٹ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر اس کا نام میں نے عشق ایمان اس لیے رکھ لیا کہ کیونکہ ایمان اگر ہم دیکھا جائے تو اس کو میں نے اپنی ایک جس کو یونٹی بولتے ہیں نا، ایک ون نیس کنسیپٹ ہے کہ بھئی صرف خدا جو ہے نا ایک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میرا جب میں کام کر رہا تھا تو میں نے اس کو اس طرح لیا کہ میں نے اپنا ہی ایک کام دینا ہے جو صرف میری ایک پہچان بنے کہ اس کو میں نے کوئی کاپی نہیں کیا ہوا، یہ میرا اپنا کام ہے. اس کو میں نے ایکسپیریمنٹل لیول سے لے کے تو جو ہے نا اس کو میں نے اوپر تک ایک پہنچایا. تو وہی میرا ایک کانسیپٹ تھا کہ کس طرح یہ دونوں چیزیں مرج ہو سکتی ہیں، صوفیزم بھی. تو اس طرح اس کا ایک نام بھی فائنلائز ہوا کہ عشق ایمان جو ہے نا ایک استھیٹیکلی بھی ایک جاتا ہے. اس کا اردو کے اندر بھی ہے یہ نام، اور میری جو شالز ہیں اس کے اوپر بھی کیلیگرافی اردو کا کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو پیٹرنز دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسلامک اور کلر پیلٹ بھی. تو پھر میں نے اس کو اس طرح مرج کر کے ایک آرٹ ورک کریٹ کیا. ماشاء اللہ. تو آپ کوئی اتنے شعر و شاعری کے یہ صوفیزم کا ہے تو کوئی شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کام کی وجہ سے جتنا میں پڑھ لیتا ہوں یا ریسرچ کر لیتا ہوں تو اسی کو پھر میں اپنے کام میں اپلائی کرتا ہوں. ویسے آپ کے دل میں جیسا ہے کہ شعر و شاعری ہی میں نے اس کے پکڑنی ہے، کچھ اور نہیں، تو شعر و شاعری کا شوق تھا؟ نہیں، مجھے بیسیکلی اتنا زیادہ شوق نہیں ہے شعر و شاعری کا، لیکن مجھے صرف کام کی جتنا کام ہوتا ہے میں اپنے اسی کانسیپٹ کو ریسرچ کر کے ڈفرینٹ جو ہمارے صوفی شاعر ہیں ان کو پڑھ لیتا ہوں، انہی میں سے کوئی چیز نکال کے جو میرے کام کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے پھر میں اسی کو جو ہے نا اس پہ لکھ دیتا ہوں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت مجھے اس طرف ہے کہ میں جو ہے نا کام کی وجہ سے ہی اس چیز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. صحیح. تو آگے آپ کیسے اب دیکھتے ہیں کہ عشق ایمان جو آپ کا برانڈ ہے وہ کس طرح چلے گا آگے مارکیٹ میں، کس طرح آپ نے کمرشلی اس کو لے کے چلنا ہے، اس کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اس کے لیے بس یہی پلانز ہیں کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور اس کی الحمدللہ مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی ریپریزنٹیشن بھی کی ہے. ابھی ریسنٹلی انسٹیٹیوٹ میں ایک ہم ٹی وی کا شو ہوا تھا تو جس کے اندر سلطانہ صدیقی آئی تھیں، تو ان کو بھی جو ہے نا یہ سوینئر کے طور پہ گفٹ کے طور پہ ریپریزنٹ کیا گیا تھا. تو ان کے کافی پازیٹیو ریمارکس تھے. تو اور بھی ڈفرینٹ گورنر ہاؤس میں بھی اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے، اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ. ایون پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے فرسٹ کانووکیشن پہ آئے تھے تو ان کو بھی میرا یہ آرٹ ورک جو ہے نا ریپریزنٹ کیا گیا تھا. کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو ایک
اس لیول سے آ کے ادھر لوگوں کے آگے ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنا کام؟ بس یہ تو کہہ لیں کہ ایک آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو جو ہے نا ریکگنائز کیا جائے، کیونکہ میرے خیال سے اگر آرٹسٹ کو ریکگنائزیشن نہیں ملتی تو اس کا آرٹ کہیں مر سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتا. اس کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایموشنلی، کہ وہ جو ہے نا جو کام کر رہا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہے اور اس کی جو ہے نا پہچان بھی ہے. تو مجھے تو الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، میں جس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو بس یہ تو کبھی نہ کبھی خیال آیا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں مطلب ایک نئی چیز ہے مارکیٹ میں، پہلے کوئی نہیں لایا، تو کوئی اس طرح کی فیلنگز آئیں کہ نہ لوگوں کو پسند آیا یا نہ اس طرح ہوا؟ تو نہیں، میرا جو کنسیپٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی پسند نہیں آئے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پسند آئے گا ہی، کیونکہ میں کرتا ہی اس طرح سے کام ہوں کہ وہ پسند آئے. میرا پیشن اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو اس طرح کہہ لیں کہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ مارکیٹ کے اندر بھی کمپٹیٹیو ہو اور جو ہے نا یونیک بھی ہو. صحیح. تو جو آپ کا جو برانڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کیا ہرڈلس فیس کرنے پڑے ہیں ایک پوائنٹ پہ آنے تک؟ دیکھیں، کوئی بھی جو نیو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا اس کے لیے ہرڈلس تو ہوتی ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ چیلنجز یہ تھے کہ جب میں ایکسپیریمنٹل لیول پہ تھا نا تو تب جو ہے نا مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ملی، کیونکہ تب کوئی چیز فائنلائز نہیں ہو رہی تھی. تو اس لیے وہ والا ایک فیز تھا کہ جب آپ کہیں کوئی کاپی نہیں کرتے اور اپنا اوریجنل آرٹ ورک کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح باہر دکھانا ہے کینوس کے اوپر یا جو بھی سرفیس کے اوپر آپ نے اس کو دکھانا ہے. تو وہ والا فیز سب سے ٹف ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ چیز کر کے دکھانی ہوتی ہے جس کی کوئی پہچان ہو، کوئی جس کو لوگ مانیں کہ یہ کام ہے. تو تب والا جو میرا فیز تھا وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. تو جب میں اس چیز سے نکلا تو الحمدللہ پھر مجھے ایک مل گیا کہ میں نے کس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے. تو فیملی نے اس کے اوپر کیسا رسپانس دیا؟ سپورٹیو تھے کہ نہیں؟ فیملی میری الحمدللہ سپورٹیو ہے اس کام میں. شروع میں آپ کو پتہ ہے جب ایک لڑکا ٹیکسٹائل ڈیزائن یا فیشن ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سوسائٹی کی طرف سے تھوڑے ہوتا ہے کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا، یہ لڑکا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے، تو تھوڑا فیلڈ سے ہٹ کے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے کام کے اندر رہتے ہوئے، آپ کا جینڈر جو بھی ہے، آپ اپنا ایک سٹائل بنا کے آپ اس کو مارکیٹ کے اندر لانچ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں. آپ ایز این آرٹسٹ کیا دیکھتے ہیں آگے بچوں کے لیے کیا مشورہ ہے کہ کرنا چاہیے ٹیکسٹائل ڈیزائنر؟ کیا اس کے اندر انوویشنز آپ دیکھتے ہیں کہ بچے لے کے آئیں؟ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائن کے اندر ہوں یا وہ فائن آرٹس کے اندر ہوں، گرافکس میں ہوں، فیشن میں ہوں، فلم اینڈ ٹی وی میں ہوں، یا جو بھی آرٹ سے ریلیٹڈ جو ہماری اسپیشلائزیشنز ہیں، آرکیٹیکچر ہے، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو فیلڈ چوز کی ہے اس کے اندر آپ اپنا دل و جان سے آپ اس کے اندر کام کریں. آپ اپنی جو ہے ایک ڈائریکشن بنا لیں، اپنی ریسرچ اسٹرانگ کریں، اور آپ اپنا جو آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے یا جس وجہ سے آپ اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں، تو آپ اسی کو جو ہے نا ایکسپلور کریں. آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں، اس کے اندر مگن رہیں. آپ دوسروں کی طرف یہ نہ دیکھیں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. جب آپ ایک پیشن کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو پھر کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے. صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کمپٹیشن صرف آپ کے ساتھ ہے. آپ صرف اپنے ساتھ جو ہے نا مخلص رہیں، اپنے کام کو لے کے چلیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. تو یہ آپ کا جو کام ہے یہ کسی سے انسپائریشن لی کہ خود ہی آیا؟ یہ جی بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جب میں ابھی مڈل کلاس میں تھا تو وہاں پہ ہمارا کلاس کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا تھا، تو جس کے اندر مختلف بچوں نے اپنا لکھ کے دیا، تو مجھے تب گفٹ نہیں ملا وہاں پہ، کیونکہ میرا کام اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے کوئی گفٹ مل سکتا. تو تب سے میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں نے کس طرح اس کام کو سیکھنا ہے اور یہ ہے کیا ایسی چیز. تو ایک مجھے پیشن ایک ہوا اور میں اپنا سارا وقت اسی کے اندر مگن رہتا تھا. اسکول سے آ کے پھر شام کو میں اس کام کے اوپر لگ جاتا تھا. تو الحمدللہ میرے استاد تھے محمد اصغر سیال صاحب، تو انہوں نے مجھے اس کا شوق پیدا کیا، تو میں ان کا بھی تھینک فل ہوں. اور اس کے بعد ہمارے ایک استاد تھے مرحوم افضل،
افضل صاحب، انہوں نے 2-3 سال میں ان کے پاس کام کرتا رہا. تو اس کے بعد آخر پہ میں نے اختر تحسین صاحب ہمارے ایک بہت اچھے کیلیگرافر ہیں، لیدر کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے 2 سے 3 سال کام کیا. اور اس کے بعد بھی میں ان کے ساتھ اٹیچ رہا اپنی گریجویشن کے دوران بھی. تو وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، نئی جو ماڈرن کیلیگرافی کی ٹیکنیکس ہیں، یا جو اولڈ کوفک جو ہمارا ایک خط ہے، تو اس کے اندر بھی میں نے ان سے کافی رہنمائی حاصل کی ہے، خط نستعلیق میں، خط ثلث کے اندر. تو یہ میرے جو استاد ہیں، ان سے میں نے انسپریشن لی ہے. اور اس کے بعد وقت بھی سب سے بڑی انسپریشن ہوتی ہے کہ آپ کس طرح وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایک موقع ملا ہے تو آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوق کو پروان چڑھا سکتے ہیں. تو میں نے اس طرح اپنا جو ہے نا ایک جرنی کو رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی اور بھی بہت کچھ چیزیں میں نے بنانی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آگے آپ اس کو اپنے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور کیا اس کی اچیومنٹس ہونی چاہیے جو آپ ایک چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ لائف اچیومنٹ ہو؟ دیکھیں جی، میں تو اپنے برانڈ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹل سٹیج سے گزر کے آیا ہے. اس کے اندر کافی جو ہے نا ہم نے ایکسپلور کیا ہے چیزوں کو. ہمارا ریسرچ ورک سے لے کے ہماری جتنی بھی اس کے اوپر ڈیزائن ہوا ہے، یا جو بھی ہم نے سرفیسز کریٹ کی ہیں، وہ اوریجنل ہیں. تو میں تو بہت ہی اس کے اندر پر امید ہوں کہ اس کو ایک بڑے لیول پہ ہم بہت جلد لانچ کرنے والے ہیں. کیونکہ الحمدللہ آفٹر مائی گریجویشن ان ٹیکسٹائل ڈیزائن، جو چانسلر ہیں ہمارے مسٹر محمد فیصل جنجوعہ، وہ بہت زیادہ خصوصی طور پہ انہوں نے مجھے برانڈ لانچ کرنے کے لیے یہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے کہ میں اس کے اندر کام کروں. اور جو بھی میرا کام ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کو پسند کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. اور فردر بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم اس کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی کس طرح ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپلوریشن ہے. ہم صرف انہی چیزوں میں بھی نہیں، اور بھی بہت سی اس کے اندر ہم چیزیں بنانے کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، جس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے نا آپ ٹیکسٹائل کی، فیشن کی پروڈکٹس دیکھیں گے. تو کیسا فیل ہوتا ہے جب یہ آپ کا کام کسی ایگزیبیشن یا کہیں بھی جہاں بھی آپ لوگ ایگزیبٹ کرتے ہیں اس کو، تو وہ اپریسیشن ملتی ہے، تو وہ کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ اپریسیشن تو بہت ضروری ہے جی، کیونکہ جو یہ کام ہے اس کے اندر بہت اہمیت ہے ایک اپریسیشن کی. جب آپ کو ایک پہچان ملتی ہے تو آپ جو ہے نا اور زیادہ خوشی سے اس کام کو کرتے ہیں، اور زیادہ آپ اس کے اندر ایک پیورٹی لاتے ہیں اپنے کام کے اندر. تو بس یہی ہے، میں تو بڑا پر امید ہوں، خوش بھی ہوں الحمدللہ کہ اس کو فردر کس طرح ہم مارکیٹ کے اندر لانچ کریں گے، دکھائیں گے چیزوں کو. اور اسپیشلی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں IAC کا، جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اور چانسلر صاحب مسٹر محمد فیصل جنجوعہ، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور اسپیشلی تھینکس ٹو مائی ڈین ڈاکٹر شاہدہ منظور، انہوں نے بہت زیادہ مجھے اس میں سکھایا ہے کہ کس طرح ہم اس کام کو لے کے جا سکتے ہیں. پرفیکشن کے لحاظ سے اگر اس کام کو دیکھا جائے تو میڈم کی اس کے اندر کوشش ہے، انہوں نے مجھے اس کے اندر پڑھایا ہے، سکھایا ہے. تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں جی. اور اس کے اندر مزید بھی میں جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت جلد آپ وہ چیزیں بھی دیکھیں گے. تو یہ آپ نے جو رکھا ہوا ہے یہ تو ایک ایسٹرن ہے، تو اس کو ویسٹرن کی طرف لانے کا ہے ارادہ؟ جی، اس کے اندر ویسٹرن ہماری پروڈکٹس بھی ہیں. میں نے 1-2 ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اس کے اندر. ہم اس کی اوپن شرٹس کہہ لیں ویسٹرن کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے، یا اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کر کے ایمبرائڈری کی اور پیٹرن ہم اس کے اندر چینج کر کے ویسٹرن کلچر کے لحاظ سے بھی ہم چیزیں اس کے اندر بنا سکتے ہیں. اور میں نے 1-2 چیزیں بنائی بھی ہیں. خوبصورت. میں تو ویسے ہی آپ کا کام کا بہت بڑا فین ہوں. تھینک یو جناب. کافی لوگ ہیں میرے ارد گرد دیکھتا ہوں میں جن کو یہ، مجھے خود یہ بڑی چیز اٹریکٹ کرتی ہے. تو اللہ پاک آپ کے برانڈ کو انشاءاللہ اونچائیوں تک لے کے جائے، جیسے آپ کے گولز آپ نے جو رکھے ہیں وہ رکھے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ویسے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شو پہ آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.